علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض کے۔ تو اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف کے لیے حجرہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر مسجد کے نمازیوں پر جگہ تنگ نہ پڑتی ہو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حجرے میں امام ہو اور مسجد میں اس کے پیچھے لوگ صف لگا لیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوقانی جسم سر کا حصہ دیکھا جا رہا تھا، مقتدی حضرات دیکھ رہے تھے، حجرہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اگر نہ بھی کوئی دیکھے تو اقتدا جائز ہے کیونکہ مسجد میں ہے۔ اب جیسے نچلی منزل کے اندر ہم امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری منزل میں کوئی آدمی امام کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن ایک ہی بلڈنگ ہے، ذی طوابق، کئی اس کی یہ اسٹوریز ہے، کئی اسٹوری ہے اس کی، کئی تلے ہیں اس کے، تو دوسرے منزل پر کئی منزلیں ہیں، دوسری منزل تیسری منزل والا جو امام کو نہیں دیکھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اگر آواز اس تک پہنچ رہی ہے تو اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن باہر اگر کوئی شخص ہے اور وہ دور کے مکان سے اقتدا کر رہا ہے آواز کے اوپر تو یہ اقتدا جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ امام کو یا امام کے پیچھے نمازیوں کو نہ دیکھے یا صف کنٹینیو وہاں تک نہ لگ جائے اس کے مکان تک۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ امامت کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نیت سے، انفراد کی نیت سے نماز پڑھی تھی، لیکن لوگوں نے آپ کے پیچھے صف لگا دیا، تو اگر آپ بھی آئے اور تنہا نماز کی نیت سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن کوئی شخص آ گیا اور آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو آپ وہاں سے تکبیرات وغیرہ، یا اگر قرأت والی نماز ہے، جہری نماز ہے، تو آپ جہری قرأت شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ان کے امام بن چکے ہیں۔ تو امامت کے لیے نیت کی شرط نہیں۔ حدیث میں ہے کہ لا تختلفوا علی امامکم، اپنے امام سے اختلاف نہ کرو، کا مطلب یہ کہ ارکان کی ادائیگی میں اختلاف نہ کرو۔ وہ کھڑا ہے تو بیٹھے ہو، تم بیٹھے ہو وہ کھڑا ہے، وہ سلام پھیر چکا تم ابھی تحیات میں بیٹھے ہو، وہ رکوع میں چلا گیا ابھی تک تم قیام میں کھڑے ہو۔ تو افعال کی ادائیگی میں اختلاف نہ کرو، نیتوں کا اختلاف نہیں ہوتا، سمجھا نا؟ تو اگر کسی شخص نے امامت کی نیت نہیں کی ہے، نفل پڑھ رہا ہے یا فرض ہی پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، اور کوئی آدمی آ کر کے اس کے ساتھ لگ جائے یا پیچھے صف لگا دے تو اب وہاں سے آپ کی امامت شروع ہو جائے گی، اب آپ وہاں سے قرأت کیجئے، تکبیرات وغیرہ کیجئے۔ یہ معلوم ہے اس حدیث سے۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ آپ نے سوچا کہ اگر باجماعت تراویح مسجد میں ادا کرنا اگر فرض ہو گیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب اس وقت آپ آزاد ہیں، چاہے تو مسجد میں نماز پڑھیں امام کے پیچھے تراویح، چاہے تو گھر میں پڑھیں۔ وقت کے حساب سے تو رات کا آخری حصہ افضل ہے، لیکن آدمی اگر تنہا نماز پڑھنے میں سست ہو جائے، قرآن اس کو یاد نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ باجماعت تراویح امام کے پیچھے عشاء کے بعد پڑھ لے اور اس کے ساتھ وتر پڑھ کے نکلے تاکہ پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب ملے۔ اس کے بعد بھی گنجائش رہتی ہے، اللہ موقع دے تو 2-4 رکعت پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ تراویح پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا اور چل دیا، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، تو دروازہ کھلا وتر کے بعد بھی ہے، لیکن آپ اس ثواب سے محروم ہو رہے ہیں کہ وتر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو قیام اللیل کا جو پوری رات کا ثواب آپ کو ملتا اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور آسانی فرماتے ہوئے آپ نے کہا جا کے گھروں میں نماز پڑھو، ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ باجماعت تراویح فرض نہ کرتے۔ کنڈیشنلی فرض ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ کو کہ 5 وقت کی نماز تو اللہ نے فرض کر ہی دی لیلۃ المعراج میں، اور کہا کہ وہ
لا یبدل القول لدی، تو اب چھٹی نماز کون سی فرض ہونے والی تھی؟ تو کہیے گا کہ چھٹی نماز یہ نہیں ہے، سال بھر کی نماز نہیں ہے، صرف رمضان کے اندر تراویح با جماعت فرض کر دی جائے، انفرادی پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے، آج جو اجازت ہے آپ کو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ امت کے لیے مشکل ہو جاتی، دشواری ہو جاتی، تو آپ نے کہا گھر میں پڑھو۔ اور ایک اصول آپ نے دیا کہ بندے کی گھر میں نماز افضل ہوتی ہے سوائے فرض کے، مسجد فرض کے لیے بنائی جاتی ہے کہ یہاں آپ آئے اور فرض نماز پڑھے، نفل گھر میں پڑھے، اس لیے کہ ریاکاری سے آپ دور ہو گئے۔ گھر میں آدمی عبادت کرتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو وہاں ریاکاری نہیں ہوتی، ذکر و اذکار میں بھی اگر دیر تک بیٹھنا ہو، دعا و مناجات میں بھی بیٹھنا ہو، تو آدمی گھر میں بیٹھے، شیطان کو موقع نہیں ملتا ہے ریا سما پیدا کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور خاص کہ اگر آپ کے پاس کئی ایک گھر ہے، بچے زیادہ نہیں ہیں، تو آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے، بچے اپنے دوسرے روم میں ہیں، اور اس روم میں بیٹھ کے آپ دیر تک تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں، تلاوت ذکر و مناجات کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی پیچھے آ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اس طرح کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہوتے۔ گھر میں آپ کے سکون ہے، اور اطمینان اور سکون کی حالت میں عبادت کرنے میں اور اللہ سے مناجات کرنے میں طبیعت زیادہ لگتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو، لا تجعلوها قبورا، قبرستان مت بناؤ، اجعلوا من صلاتکم، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، کچھ نماز اپنے گھر میں بھی لے جاؤ، گھر کو قبرستان مت بناؤ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں جو بچے ہیں وہ اگر تمہارے ساتھ لگ گئے اور دیکھ کر کے نماز پڑھنے لگے تو ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا۔ تو یہ سب فائدے ہیں سنتوں کو گھر میں لے جا کر کے۔ قریب پاس میں گھر ہو تو قبلی سنت ظہر سے پہلے والی گھر سے پڑھ کے چلو، 2-3 منٹ پہلے چلو، آ کر کے یہاں جماعت میں شامل ہو جاؤ، پھر یہاں سے نکلو اور تسبیح کرتے ہوئے نکل جاؤ، اپنے گھر میں جا کر کے بائک لگاؤ، اس کے بعد ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ گھر میں آپ پڑھیں۔ ہاں جس کا گھر دور ہے، ہو سکتا ہے کہ بازار کی گہما گہمی میں پھنس جائے گا، ٹریفک جام ہے پھنس جائے گا، یا کاموں میں مشغول ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے پڑھ لے، ناجائز نہیں ہے مسجد میں سنت پڑھنا، افضل ہے گھر میں پڑھنا۔ فرض کے لیے مسجد ہے، اگر فرض بلا عذر گھر میں پڑھتے ہیں تو گنہگار ہوتے، لیکن سنت اگر گھر میں پڑھتے ہیں، مکہ مدینہ میں بھی اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو افضل ہے مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے سنت ہوا اپنے گھر میں۔ ہاں البتہ وہ سنت جس کے لیے جماعت مطلوب ہے، جیسے صلاۃ التراویح، تو تراویح میں آپ جماعت سے نماز اگر پڑھتے ہیں مکہ مدینے میں تو یقیناً وہ 1,00,000 تراویح کا ثواب ملے گا، کیونکہ امام کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے، وتر پڑھنا ہے، پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب بھی ملے گا، اور ایک رمضان اگر مکہ اور مدینے میں گزرتا ہے تو 1000 رمضان یا مکے میں اگر گزرتا ہے تو 1,00,000 رمضان سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے 1,00,000 تراویح سے بہتر ہے، کتنا زبردست ثواب۔ اسی طریقے سے صلاۃ الکسوف ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، اس کے لیے جماعت ہی مطلوب ہے، تنہا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ مسجد میں آئے۔ تو جو بھی سنت جس کے لیے جماعت مطلوب ہے، اگر استسقاء کی نماز باہر میدان میں نکلنی چاہیے لیکن کوئی ایسا میدان نہیں ہے شہر میں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو استسقاء میں بھی جماعت مطلوب ہے۔ چلیے، صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، امامت کے آداب بتائے جا رہے ہیں اس حدیث میں بھی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلی معاذ باصحابہ العشاء فطول علیہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتريد ان تكون یا معاذ فتانا اذا اممت الناس یا اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل اذا يغشى متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے محلے والوں کو، جو قبیلہ بنو سلمہ کا تھا، اس کے اندر یہ جا کر کے امامت فرماتے تھے عشاء کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد اپنی قوم میں تشریف لے جاتے حضرت معاذ بنو سلمہ قبیلے میں، اور وہاں لوگ مسجد کے اندر ان کا انتظار کرتے ہوتے کہ ہمارے امام صاحب آئیں گے، کیونکہ وہی محلے میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے قاری تھے، امامت کے آداب اور شرائط سے واقف تھے، تو لوگ وہاں انتظار کرتے ہوتے حضرت معاذ بن جبل انصاری وہاں جاتے اور لوگوں کی امامت فرماتے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہاں پر، جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سخت ڈانٹ پلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے ساتھ پورا ایک واقعہ ہے جو اس کے یہاں پر مؤلف نے مختصر کر دیا ہے کہ ایک دن جب گئے امامت کرنے کے لیے تو انہوں نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کر دیا، اور دونوں ہی صورت لمبی ہے۔ تو ایک شخص جو دن بھر کام کاج میں تھا، اپنے باغ میں تھا، محنت کر رہا تھا، باغ میں درختوں کو پانی دے رہا تھا، تھکا کر کے جب وہ لوٹا تو اس نے اونٹنی اپنی مسجد کے دروازے پر باندھی اور سوچا کہ جماعت ہو رہی ہے تو نماز پڑھ کر کے ہی گھر جاتے ہیں، آرام کریں گے۔ دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل سورہ بقرہ میں شروع داخل ہے یا سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، آپ پورا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ سورہ بقرہ ہی پڑھ جاتے۔ یہ سوچ کر کے اس نے حضرت معاذ کی اقتداء چھوڑ دی اور نماز سے تنہا مکمل کی، اور تو وہ شخص چلا گیا۔ جب اس کی خبر حضرت معاذ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، منافقانہ رویہ ہے اس کا، میں چل کر کے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کرتا ہوں۔ اور ان کو جب معلوم ہوا اس شخص کو جس نے ایسا کیا تھا، اقتداء چھوڑ کے نماز پڑھی تھی، اس نے کہا کہ وہ کیا شکایت کریں گے، ہم ان کے خلاف جا کے شکایت دائر کرتے ہیں کہ ہم مزدور آدمی ہیں، محنت کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تھکے مادے ہم گھر لوٹتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ عشاء میں سورہ نساء پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ شخص پہنچا شکایت لے کر، حضرت معاذ بھی پہنچے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا بیان سنا تو بہت ناراض ہوئے تھے۔ جابر کہتے کہ اتنا غصہ ہوتے ہوئے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، اور کہا معاذ بن جبل انصاری بزرگ صحابی ہیں، بڑے عالموں میں سے، علماء میں سے، سمجھا کہ نہیں، بڑے علماء میں سے صحابہ کے علماء۔ کہا تکون فتانا یا تريد ان تكون فتانا یا معاذ، اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ فتین بنو، فتنہ انگیزی کرو، لوگوں کو دین سے اور نماز سے دور کرنا چاہتے ہو؟ ایسی نماز پڑھو گے تو کون تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا، جماعت میں کون آئے گا؟ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا ہوگا آدمی، اس قدر آپ نے ڈانٹ پلائی، اور پھر ان کو بتایا کہ پڑھو والشمس وضحاها، عشاء میں واللیل اذا یغشی پڑھو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھو، یعنی یہ سات مفصل سے پڑھو۔ سمجھا کہ طوال مفصل ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک کو کہتے ہیں طوال مفصل، اور سورہ نبا سے لے کر کے سورہ والضحیٰ تک کو کہتے ہیں وساط مفصل۔ مفصل یعنی وہ صورتیں جن میں کثرت سے بسم اللہ کے ذریعے فصل آیا ہے، چھوٹی چھوٹی صورت، صفحہ دو صفحہ کے بعد بسم اللہ، صفحہ دو صفحہ کے بعد بسم اللہ، اس کو مفصلات کہتے ہیں۔ تو جو طوال مفصل ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک وہ فجر میں پڑھنے کی، اور سورہ نبا سے لے کر کے سورہ والضحیٰ تک پڑھو، عشاء میں، ظہر میں اور مغرب میں پڑھو قصار مفصل۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی احیاء سنت کے لیے وطور و کتابی مسعود سورہ طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں پڑھا ہے، 2 رکعت میں پڑھ دو۔ سورہ مرسلات آپ نے پڑھا ہے، اور زندگی میں ایک آک بار آپ نے سورہ اعراف بھی مغرب میں پڑھا ہے، تو ایسا اگر کبھی ہو جائے، لوگوں کی رائے بن جائے، اتفاق ہو جائے، تو کبھی سنت پر عمل بھی کوئی کر لے۔ لیکن جنرل میں یا جنرلی آدمی سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک مغرب میں پڑھے، اور سورہ نبا سے لے کر سورہ والضحیٰ تک، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق تو اس کے بعد ہے جیسا کہ آیا ہے، عشاء کی نماز میں ہی پڑھ لے۔ مگر کیا کہیں، امامت کے بھی آداب لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھیے گا پہلی رکعت میں 10-20 آیتیں پڑھی ہیں، لمبی لمبی سورہ بقرہ سے پڑھی ہے، اور دوسری رکعت میں پڑھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، سورہ القاریہ
توازن ہونا چاہیے قرات کے اندر نا. پہلی رکعت میں بعض اماموں کو دیکھا کہ پورا سورہ مرسلات پڑھ گیا عشاء کی نماز میں, سمجھا؟ سورہ قیامہ پورا پڑھ گیا. میں نے سوچا کہ 2 رکعت میں کر لے گا, فلا صدق ولا صلی سے دوسری رکعت کر لے گا, نہیں پورا ایک ہی رکعت میں پڑھ گیا. دوسری رکعت میں آیا القاریہ تو بالقاریہ. ہم کہا دیکھیں اسی لیے علم بہت ضروری ہے امامت کے. ایک رکعت تو اتنی لمبی کہ گلکنڈا چلا جائے آدمی, اور دوسری رکعت ایسی کہ بغل والا بھی گھر میں مسجد میں نہ آ سکے. تو نماز کا اعتدال ہے, حسن ہے. 2 آیت چھوٹی پڑھو, کم پڑھو پہلی رکعت کے مقابلے میں. بلکہ بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رکعت کی قراتیں ایک جیسی ہوتی تھی, صرف پہلی رکعت اس لیے لمبی ہوتی تھی کہ اس میں ثنا تعوذ بسم اللہ پڑھتے تھے. لیکن چلو اگر دوسری رکعت چھوٹی بھی ہو تو پہلی رکعت سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے. یہاں تو آپ پڑھ رہے ہیں اتنی لمبی اور وہاں پڑھ رہے ہیں 4 سطر کی دوسری رکعت میں. بہرحال تو یہ سب قرات ہے. ایسی نماز پڑھو کہ لوگوں کے لیے بوجھل نہ ہو, سنت کی خلاف ورزی مت کرو. لیکن اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی سنت بھی ہم کو بوجھل لگتی ہے, تبھی تمہاری اس دعوے کا اعتبار نہیں کریں گے. اب فجر کی نماز میں تو پڑھنا ہے ہم کو, سورہ سجدہ پڑھنا ہے, سورہ دہر پڑھنا ہے, جی سورہ سجدہ پڑھنا ہے, اس میں 3 رکوع ہے, سورہ دہر میں 2 رکوع ہے, اچھا خاصا وقت لگتا ہے. اگر حضر کے ساتھ بھی پڑھے تو 15 منٹ تو لگتا ہی لگتا ہے. اور اگر آپ کے مولانا صاحب پڑھیں یہاں کے امام صاحب تو 19-20 منٹ لگ جائے گا ان کو. یہ زیادہ کھچ کھچ کے پڑھتے ہیں. تو اب 20 منٹ کی فجر ہے اور عام دنوں میں 10 منٹ 11 منٹ کی فجر ہے, لیکن وہ ہم کریں گے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا کتنی لمبی پڑھتے ہیں, کیا ضروری تھا پورا سجدہ سورہ سجدہ پڑھ لینے کا, کچھ پڑھ کر کے چلے جاتے. نہیں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سورہ سجدہ پڑھتے تھے, پورا سورہ دہر پڑھتے تھے. جو آدمی آدھا کر کے پڑھتا ہے خلاف سنت کرتا ہے. جب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ پڑھا, سورہ دہر پڑھا, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو قید کرنے والے, تقید کرنے والے کہ آدھا پڑھا؟ پوری سورہ سجدہ پورے سورہ دہر. تو اگر سنت کے مطابق اس کی قرات ہے اور کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہوگا, نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے. لیکن اگر مان لو کہ اس سے بھی زیادہ ہم لمبا پڑھتے ہیں, بخاری شریف میں ایک آدمی آیا کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص کے پیچھے فجر کی نماز نہیں پاتا ہوں, نہیں پڑھ پاتا ہوں, اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے کہ میں پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں, یعنی میں اس کے پیچھے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, بہت لمبی پڑھتا ہے. یعنی مشروع قرات جو ہے حدیث میں اس سے بھی بہت لمبی کرتا ہے, میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. آپ نے بولا کہ اس کو بھی ڈانٹا اور کہا کہ جب امامت کرو تو قوم کا خیال رکھا کرو. لیکن جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فجر میں, جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ سورہ منافقون ثابت ہے. اب جمعہ منافقون ثابت کرے, آپ کہیے کیسا بولی صاحب آپ جمعہ میں اتنی لمبی کرتے, دور تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں, سنت ہے وہی. اس سے تھوڑی چھوٹی سنت اگر پڑھے گا تو 26 میں ربک الاعلی سورہ غاشیہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, یہ سنت ہے. اور زبردستی تم کہو گے کہ نہیں بھیڑ بہت ہے, گرمی بہت ہے, جمعہ کا دن ہے, تو آپ کو لو اللہ انا اعطینا پڑھ کے ختم کیجئے, کوئی بات ہوئی؟ تو جو مسنون قرات کر رہا ہے اس سے آپ منع نہیں کر سکتے. مسنون قرات سے بڑھ کے کر رہا ہے اگر, تب آپ اس کو ٹوک سکتے ہیں.